السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویک ٹاک کی عنوان کے تحت ہم آج بات کریں گے ایک بڑے عجیب قضیے کے اوپر جو پورے ورلڈ کے سینیریو پہ سین پر شروع ہوا، لیکن آج ہمیں اس کی مینیفیسٹیشن پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے، اور میرا اشارہ ہے پیرس اولمپکس، ان کی اوپننگ کی طرف، اور اس کے بعد برزخ ڈرامہ سیریز یا سیریل کے ریلیز کے اوپر۔ تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا 2 ہفتے پہلے سے جب اوپننگ ہوئی، اور جیسے ہی اوپننگ ہوئی تو ایک دم پوری دنیا جو ہے وہ ششدر رہ گئی کہ کس طرح سے کر کے اس کو اوپن کیا گیا۔ وہ اوپننگ جو سپوز ٹو بی ویری رسپیکٹیبل، بہت سیرین اور بہت سبلائم، اور اس کو کیا ہوا کہ ایک پیروڈی بنا دیا گیا، اور وہ پیروڈی اور وہ ایک فن اور ایک مذاق اور ایک مضحکہ اڑانا تھا مذہب کے لیے۔ بائبل کے ایک سین کو لیا گیا، اور اس بائبل کے سین جو تھا، جو لاسٹ سپر تھا، جو کہ سپوزڈلی مسیح علیہ السلام اور ان کے جو حواریوں نے آخری ایک کھانا اکٹھا کھایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا مسیح ان کے ساتھ ان سے جدا ہو گئے تھے، جو بھی ان کا تصور تھا اس کے مطابق۔ بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ سین ہے جو کہ عیسائیوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ شعار ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کی پیروڈی کی گئی، اور اس کی پیروڈی کے اندر جو فنکار استعمال کیے گئے اس میں ڈریگ کوئن کا استعمال کیا گیا۔ ایک عورت جس کی داڑھی تھی، اور پھر اس کی جو حرکتیں تھیں، اور ایک موٹی سی عورت جو درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے بہت ہی گندا سا ریویلنگ سا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کی مذاق اڑاتی دنیا جو ہے اپنے منہ سے چیخ چیخ کر یہ سین جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا نام لینے والوں کا وقت گیا، اور آج وقت آ گیا ہے LGBT اور ان لوگوں کا جو مادر پدر آزادی کا نام لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے چلاؤں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہمارے پاس ایک قرآن مجید موجود ہے، یا عیسائیوں کے پاس ایک بائبل موجود ہے، یا یہودیوں کے پاس تورات شریف موجود ہے، اسی طرح سے شیطان کے پیروکاروں کے پاس ایک سیٹانک بائبل بھی موجود ہے۔ یہ جو سیٹانک بائبل ہے نا، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیمپلز ہیں، ہمارے سیٹانک چرچز ہیں، اور کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں لے بھی لیتی ہوں، اور آپ جیسے ہی ڈال لیں گے اینٹون لیوے وغیرہ، اور یہ باقاعدہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری طرف وحی آتی تھی، اور ہم نے جو ہے نا اس بائبل کو باقاعدہ کمپائل کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیم ڈیوائن، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ ایک سپر نیچرل جو ہے نا سورس سے یہ آئی ہے۔ ڈیوائن تو میں نہیں کہوں گی، یہ تو ایک تضحیق کا لفظ ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ وہ بائبل جو ہے نا وہ بھی اچھی بھلی موٹی کتاب ہے۔ اس بائبل کا انٹرسٹنگلی پہلے کور سے لے کے آخری کور تک لبرٹی، فریڈم، دس از دی ڈے، دیر از نو ٹمورو، جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر بٹوین دی لائن ہماری ایک ایک لفظ، ایک ایک فریز، ایک ایک مضمون چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ تمہاری دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سیٹانک بائبل کی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے، کل کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کل نہیں ہے، جو ہے بس آج ہی آج ہے۔ ہمارا قرآن یا ہماری جو دین کی جو ہیں تعلیمات، وہ بار بار بندگی کا، اطاعت کا نام لے رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ جو سیٹانک بائبل ہے یہ بار بار فریڈم 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 کا نام لے رہی ہوتی ہے۔ ہم فخر سے رکھتے ہیں نام عبداللہ، امت اللہ، اور وہ فخر سے جو ہے نا اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ وی آر فری فرام آل بانڈیجز، اور انوویشن، لبریشن، فریڈم اور کریٹیوٹی کا نام لے کے تو وہ اپنے آپ کو ہر جو ہے نا تجربے کے لیے آزاد سمجھتے ہیں۔ چلیے اسی بات کو ذرا جوڑتے ہیں جو برزخ سیریل کا ریلیز ہے۔ انٹرسٹنگلی یہ سیریل جو ہے ریلیز پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، یہ سیریل کا ریلیز جو ہے ہونے جا رہا ہے انڈیا میں، انڈیا کے پلیٹ فارم سے۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس کے اندر سب ایکٹرز، سب جن لوگوں نے کام کیا وہ سب کے سب پاکستانی ہیں، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہی ایجنڈا جو شیطان کا ایجنڈا تھا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو انہوں نے پیرس اوپننگ میں بھی دکھایا ہے۔ اچھا، جو پیرس میں جو اولمپک کی جو اوپننگ ہوئی ہے، آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس پہ وہ جو اولمپک کا دھاروں والا نشان تھا، اس کے پیچھے ایک بل کی تصویر ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے تو یہاں پہ شرک ہے،
شرک کا مطلب ہی اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو بلر کر دینا ہے، دھندلا دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جس طرح سے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، بالکل یہی ایجنڈا ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے. اور کہنے کو اس کی ریلیز کو اس لیے انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ پاکستان میں اس پہ احتجاج نہ کیا جا سکے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ڈائریکٹرز، رائٹرز اور جو سارے کے سارا جو ٹیم کرو ہے یا جو سارے کے سارے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں. اور اب یہ جو ہے یہ ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور اس میں مرد کی مرد کے ساتھ محبت ہے، بڑی اسٹرانگ سیکشول لینگویج ہے، بچوں کو جو ہے وہ اننیسیسریلی متاثر دکھایا جا رہا ہے ان جو ہے سفلی خواہشات کے ساتھ، یا انسان کی زندگی کے ان پہلوؤں کے ساتھ جو ہر انسان کے پرائیویٹ ہوتے ہیں اور جن کا تعلق صرف بیڈ روم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن کو ایک عمر سے پہلے بچوں کے لیے ریویل کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ بھی بات ہے اور بڑی سیڈ بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایلومیناٹی سگنلز اور جو ہے نا سائنز استعمال کیے گئے ہیں، جیسے 1 آئی کا ہے، پھر وہ ٹرائینگل کا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو عجیب بات یہ ہے کہ 21 سینچری کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سینچری ہے یہ شیطان کی مینیفیسٹیشن کی سینچری ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آج ہمیں شیطانیت جو ہے ایک باقاعدہ رجسٹرڈ ریگولرائزڈ ریلیجن کے طور پہ اور موومنٹ کے طور پہ نظر آتی ہے. اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ ہے شیطان کا مذہب ہے. انٹرسٹنگ ہے نا. اور آپ کو ہر کونے خدرے میں، اور تو اور اگر آپ کے لاہور اور اسلام آباد کو بھی ڈھونڈنے لگیں تو آپ کو بھی یہاں پہ سیٹنک چرچز وغیرہ نظر آ جائیں گے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس طرح کی ویک ٹاک میں ہم اس کو نام بنائیں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ شیطان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دجال، اور دجال کے بچاؤ کے لیے ہمیں سورہ کہف کی جو آیات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، پہلی 10 اور آخری 10 دونوں جو ہے اللہ کی توحید کے اوپر اور اللہ کی عبادت کے اوپر انسان کے ذہن میں کلیئرٹی لاتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی اس دن میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے سامنے دجال آ جائے گا نا اور تم ہر چیز کو جب بھول جاؤ گے، تم اس کے سحر میں گرفتار ہونے والوں ہوگے، تو اس وقت صرف ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. یعنی شاید تمہیں یہی بات ہی ایک بچا جائے، جو کانا ہوگا، یعنی اس کی جو ایک آنکھ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو فتنہ اس وقت ہمارے سر پر آ پڑا ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس سے جتنے انبیاء تھے سب نے ڈرایا، اور قیامت تک آنے والے فتنوں میں سے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے. ذہن میں رکھیے گا اپیرنٹلی دجال کے ساتھ وہ جو 2 نہریں ہیں، ایک آگ کی اور ایک پانی کی نہر، جو آگ کی نہر ہے وہ در حقیقت ٹھنڈک کی ہے، یعنی کامیابی کی ہے، اور جو پانی کی نہر ہے وہ در حقیقت آگ کی نہر ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپیرنٹ ٹوٹل فیلئر جو ہے نا وہ اس ایسوسیٹ کیا جاتا ہے دجال کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، لیکن اصل میں یہ کامیابی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ڈیفینیشن کے انڈر میں ہم اس وقت پورے ورلڈ سینیریو پہ مسلمانوں کی کیفیت دیکھ لیں. جہاں پہ مسلمان سفر کر رہے ہیں، ایک بات تو پکی ہے، ان کے ایمان کی کلیئرٹی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہی رکھا تھا. تو آئیے میں دوبارہ آپ کو دعوت دیتی ہوں سورہ کہف کی آخری اور پہلی آیات کے ساتھ کہ ومن کا جو اللہ اور اس کے دن کے قیامت کی اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کی ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.